بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو اسلام کے اس عظیم واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں جو تاریخ میں بہادری، غیرت، قربانی اور ایمان کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ ہے جنگ خیبر، اور اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت کا وہ منظر جسے پڑھ کر اور سن کر دل جوش سے بھر جاتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ خیبر یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ نما علاقہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی سازشیں کی اور دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آخرکار مسلمانوں نے ان کے مقابلے کے لیے لشکر کشی کی۔ خیبر کے قلعے بہت مضبوط تھے۔ ایک قلعہ فتح ہوتا تو دوسرا سامنے آ جاتا۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی پوری کوشش کرتے، اپنی پوری قوت لگاتے، مگر خیبر کا قلعہ کاموس بار بار حملوں کے باوجود فتح نہ ہو سکا۔ آخرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل تڑپ اٹھے۔ سب چاہتے تھے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے ان کی آنکھوں پر مسح فرمایا تو فوراً شفا ہو گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور فرمایا، جاؤ علی، اللہ تمہارے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ذرا وہ منظر دل میں لائیے۔ ایک طرف مضبوط دروازوں والا قلعہ، اس کے اندر ہزاروں یہودی جنگجو زرے پہنے، تلواروں اور نیزوں سے لیس، اور دوسری طرف ایک اکیلا مرد مجاہد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر دشمن کو میدان میں بلایا۔ ان کے سب سے بڑے بہادر جنگجو مرحب کو آگے بھیجا گیا۔ مرحب اپنے زمانے کا مشہور پہلوان تھا۔ اس نے بلند آواز میں فخر سے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، یعنی میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا۔ پھر ایسا زوردار حملہ کیا کہ مرحب کی تلوار ٹوٹ گئی اور ایک ہی وار میں وہ زمین پر گر پڑا۔ دشمنوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ مسلمانوں نے تکبیر کی صدا لگائی، تکبیر کے نعرے لگ گئے، دشمنوں پر ہیبت چھا گیا۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے عظیم دروازے کو اکھاڑ کر ڈال بنا لیا اور اسے کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر آگے بڑھتے رہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ دروازہ یعنی وہ قلعہ کا گیٹ 8 یا 10 آدمی بھی نہ اٹھا سکے، اور وہ 8 یا 10 آدمی بھی معمولی آدمی نہیں بلکہ بڑے بڑے پہلوان بھی اٹھانے کے قابل نہیں تھے اس دروازے کو، یعنی اتنی بھاری دروازہ تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اسے سنبھال لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں کے دلوں میں نئی جان آ گئی اور دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ خیبر کا قلعہ ٹوٹ گیا، دشمن شکست کھا گیا اور اسلام کی عظمت ایک بار پھر سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان اور یقین اور اللہ پر بھروسہ انسان کو وہ طاقت دیتا ہے جو دنیا کے کسی کے پاس نہیں۔
جو دنیا کی کسی بھی طاقت کے پاس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جسمانی قوت کے مالک نہ تھے، بلکہ ان کی اصل طاقت ان کا ایمان اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی وہ طاقت عطا فرمائے جس کے ساتھ ہم مشکلات کو جھیل سکے، حق پر قائم رہ سکے اور باطل کے سامنے ڈٹ سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے، اور اس قسم کے اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ وائس آف دین۔